بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بے انتہا رزق پانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے، آپ کی سفید پوشی کا بھرم قائم اور دائم رہے، کبھی کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، زندگی کی تمام سہولتیں اور ضروریات زندگی، آسائش زندگی آپ کو میسر ہو، آپ کا گھر رحمت و برکتوں سے بھرا رہے اور کبھی کوئی پریشانی اور تنگ دستی آپ تک نہ پہنچے، تو آپ کو اس ذات سے مانگنا پڑے گا جو بے نیاز ہے، جو خوشی سے دیتا ہے اور جس کو مانگنا پسند ہے، جس کو ہمارا سسکنا بلکنا اور دل سے مانگنا بے انتہا پسند ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، ہمارا رب ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کون اس سے مانگتا ہے۔ وہ جو بھی مانگتا ہے، جو بھی ہم اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں نوازنا شروع کر دیتا ہے، اپنی رحمت و عنایت و برکتوں کی بارش ہم پر برسا دیتا ہے، اور صرف ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور مانگنے کا سلیقہ، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ وہ رب بے نیاز، وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی اپنے رب سے کمی کی فکر نہ کرنا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعائیں سکھا دی، دعائیں بتا دی اور ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اپنے رب سے کبھی کمی کی کبھی اندیشہ نہ کرنا کہ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک انسانوں کو کھلاتا آ رہا ہے، پلاتا آ رہا ہے، دیتا آ رہا ہے، پھر بھی خزانے بھرے ہوئے ہیں اور پھر بھی کوئی کمی نہیں آنے والی۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو فرشتوں کی وہ تسبیح جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو رزق بانٹا جاتا ہے، پورے انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے، پورے جانداروں کو رزق دیا جاتا ہے، جو فرشتے عرش پر پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ نفس نہیں ہے ان میں، نفس نہیں ہے اس لیے وہ تھکتے نہیں ہیں، الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ خواہشات نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں نفس بھی دیا گیا ہے، خواہشات بھی دی گئی ہیں، ضروریات بھی دی گئی ہیں، لیکن جب ہم وہ تسبیح پڑھیں گے تو فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نفس بغیر نفس کے پڑھ رہے ہیں اور ہم نفس کے ساتھ پڑھیں گے، ہم خواہشات کو ترک کرتے ہوئے پڑھیں گے تو ہم زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ بیدار ہوں تو 7 بار درود شریف پڑھیں۔ 7 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پھر 7 بار درود شریف پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں، ہاتھ چہرے اور جسم پر پھیر لیں۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، پوری کائنات کو اس کے ذریعے رزق ملتا ہے، رزق بانٹا جاتا ہے، چھم چھم اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں خیر و برکت نازل ہو جاتی ہے۔ جہاں اس تسبیح کا ورد کیا جاتا ہے، اس بندے پر اللہ اپنا بے انتہا فضل و کرم کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، فرشتوں کی زبانی، فرشتوں کی تسبیح کے ذریعے سے حمد والی تسبیح جو ہے بے انتہا افضل، بے انتہا قبولیت والی تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا، کبھی نا امید نہیں رہتا، کبھی غریب نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ بے پناہ رحم و کرم نازل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے یہ انتہائی مقرب تسبیح ہے۔ تمام علماء کرام، تمام مشائخ عظام، صوفیان کرام نے اس تسبیح کو بے انتہا مجرب مانا ہے اور بے انتہا تعریفیں اس کی ہیں، اور آپ بھی اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ یہ زبان پر جاری و ساری رکھیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، خاص طور پر صبح اٹھنے کے
بعد لازمی اس کا ورد کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، اپنی نسلوں کو تسبیح سکھا دیں، تاکہ آپ اللہ کے فضل و کرم کو پالیں اور اس کی بے پناہ عنایتوں اور رحمتوں کو پا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس تسبیح کی سعادت پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔